دو سلسلہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے درس کا دو حصہ ہو چکا ہے، فرسٹ اینڈ سیکنڈ۔ انشاءاللہ آج ہم تیسرے حصے پہ ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پلان کیا تھا کہ پہلا دو جو درس ہوگا وہ انٹروڈکشن کے تعلق سے ہوگا، لیکن بات ذرا طویل ہونے کی وجہ سے آج جو تیسرا درس ہے اس میں بھی کچھ بنیادی انٹروڈکٹری باتیں ہوں گی انشاءاللہ، جو اس سے پہلے ہم نے فرسٹ درس میں یہ سمجھا تھا کہ قصص کا جو اصول ہوتا ہے، قرآن مجید جو واقعات بیان کرتا ہے، جو قصے اور کہانیاں بیان کرتا ہے، اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس کا پیٹرن کیا ہوتا ہے، جس کو ہم نے سمجھا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں تذکیر بھی ایام اللہ۔ اللہ کے دنوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ جب تذکیر کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اللہ کے دن سے مراد کون سے دن ہیں؟ اللہ کے دن سے مراد تاریخ کے وہ واقعات ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت کا اہتمام کرنا چاہتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے، اور انہی اور اس سے ملتی جلتی کئی وجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واقعات کو نقل کیا ہے۔ تو اس یعنی عمومی طور پہ جو واقعات ہیں قرآن کے، ان کا پیٹرن کیا ہوتا ہے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کو بیان کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس پہ ہم نے بہت تفصیلی گفتگو کی تھی فرسٹ لیکچر میں۔ دوسرے لیکچر میں ہم نے بات اس موضوع سے شروع کی تھی کہ یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کیا کنیکشن ہے، اور تاریخی طور پہ موسیٰ علیہ السلام کی کیا حیثیت ہے۔ پھر ہم نے وہ انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ نسب ہے وہ بھی سمجھا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر یہ کہ یہ واقعات جو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ہیں وہ ہسٹوریکلی کس زمان و مکان میں پلیس ہوئے ہیں، یعنی ٹائم اسکیل میں وہ کس دور کے ہیں۔ اور جگہ کے اعتبار سے آپ سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے شروعاتی دور جو ہے وہ ایجپٹ میں ہوا، اور پھر زندگی کا جو دوسرا حصہ ہے وہ فلسطین اور دوسرے علاقوں میں گزرا ہے ان کا وقت۔ تو ہم نے تاریخی طور پہ اس بات کو سمجھا تھا کہ جو ہم سورہ یوسف میں پڑھ کے آئے ہیں، یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات، اور پھر وہاں یوسف علیہ السلام نے جو فلسطین سے اپنے بھائیوں کو اور اپنے والد صاحب کو مصر میں بلا لیا تھا، اور پھر مصر میں جو اسٹیبلشمنٹ ہوا ہے بنی اسرائیل کا، یعنی شروعاتی جو پہلی نسل ہے بنی اسرائیل کی ان کا، اور پھر اس سے وہ سلسلہ چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تک بنی اسرائیل کی جو صورتحال تھی مصر کے اندر، اور جو وہ عزت اور معزز کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے مصر کے اندر، اور کس قدر غلامی اور کس قدر ظلم و ستم کے نشانہ بنے ہوئے تھے، اور ان کی بھی کئی وجوہات تھیں جس کا ہم نے تفصیلی تذکرہ تاریخی طور پہ کیا تھا۔ پھر ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو ہی وہ حیثیت کیوں حاصل ہے قرآن مجید میں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جہاں بھی کسی واقعے کا تذکرہ کرتا ہے وہاں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یا تو ضمناً آ جاتا ہے یا براہ راست آتا ہے، یا گھما پھرا کے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جتنی تفصیل کے ساتھ اور جس طرح یعنی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے روشنی ڈالی ہے وہ اپنے آپ میں ان پیرلل ہے، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ تو اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں کہ آخر درجے کے اعتبار سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بڑے ہونے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کے واقعات جو ہیں وہ زیادہ کیوں قرآن کے اندر آتے ہیں؟ تو اس کے ہم نے اس سلسلے میں کئی وجوہات ہم نے سمجھی تھی۔ پہلا یہ سمجھا تھا کہ جو نزول وحی کا زمانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اس زمانے میں سب سے بڑا انٹلیکچوئل چیلنج جو مسلمانوں کو تھا وہ یہود سے تھا، اور اس کی کیا نوعیت تھی وہ بھی ہم نے الحمدللہ اچھی طریقے سے سمجھ لیا تھا۔ اس سلسلے میں اس سلسلے میں سوالات بھی پوچھے گئے تھے، اور پھر ہم نے وہ یعنی اس بات پہ بھی روشنی ڈالی تھی کہ انٹلیکچوئل چیلنجز جو ہیں ان کی نوعیت تبدیل ہوتی رہتی ہے، البتہ قرآن جو تمام چیلنجز جو اسلام کے سامنے آئیں گے اس کے لیے جواب کافی و شافی ہے، قرآن و سنت جو ہے۔ اور ہر زمانے میں جیسا کہ ہم نے بات کی تھی کہ مجدد جو اٹھتے ہیں وہ اسلام پہ اٹھنے والے تمام سوالات اور تمام اعتراضات کا اس زمانے کے حساب سے جو انٹلیکچوئل چیلنج ہوتا ہے اس کا کافی و شافی جواب دیتے ہیں، جس کی مثال ہم نے امام غزالی اور امام ابن تیمیہ کے اگزامپل کے ذریعے سمجھایا تھا۔ پھر یہ بتایا تھا کہ وہ اس زمانے کے انٹلیکچوئل چیلنجز کیا تھے، آج کے زمانے کے انٹلیکچوئل چیلنجز اسلام اور مسلمانوں کے سامنے کیا ہے۔ دوسری بات ہم نے کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت چونکہ مشکل ترین ہے اس اعتبار سے کہ ایک طرف جہاں انہیں اپنی قوم کو دعوت دینی تھی جو قوم اخلاقی پستی میں بہت نیچے جا چکی تھی، وہیں دوسری طرف ان کا مقابلہ جو تھا ایسے جابر اور ظالم بادشاہ سے تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ گویا اس اعتبار سے اگر سمجھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت جو ہے بہت مشکل تھی، کیونکہ ان کی دعوت دو رخی تھی۔ تو یہ ایک خاص وجہ تھی موسیٰ علیہ السلام کے دعوت اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کرنے کی۔
تیسری وجہ جو ہم نے بتائی کہ قرآن کے واقعات جو ہوتے ہیں، قرآنی سٹوریز جو ہوتی ہیں، وہ عمومی طور پہ ایسی شخصیات کے تعلق سے ہوتی ہیں جو شخصیات آلریڈی ویل نون ہوتی ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن عام طور پہ تاریخی حقیقتوں پہ بحث نہیں کرتا، کیونکہ اگر ایسی شخصیات کی زندگی کا واقعہ نہیں پیش کیا جائے جو عام طور پہ اہل عرب جن سے معروف تھے اور جو اہل عرب میں مشہور تھے، تو پھر ان شخصیات کی زندگیوں کے حالات جو ہیں، یعنی کسی ایسی پرسنالٹی کا ذکر ہو جائے قرآن کے اندر جن سے عام طور پہ اس زمانے کے عرب واقف نہیں تھے، تو اگر ان کا تذکرہ بالکل کامن وے میں قرآن کے اندر ہونے لگ جائے تو پھر یہ کہ ہسٹوریکل اسٹوری بھی بلڈ کرنی ہوگی، ان کی پرسنالٹیز کو بھی یعنی ڈیولپ کرنا ہوگا اسٹوری کے اندر، ہے نا؟ جیسے آپ میں سے جو لوگ بھی لٹریچر پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شخصیات جو ہوتی ہیں، کیریکٹر جو ہوتا ہے کسی بھی اسٹوری کے اندر، اس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ وہ یعنی پیج نمبر 1 سے آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کیریکٹر کس قسم کا ہے اور اس سے کیا چیز ہمیں ایکسپیکٹ کرنی ہے اسٹوری کے درمیان۔ تو جب آپ یعنی 25 30 50 پیجز پڑھ لیتے ہیں کسی بھی اسٹوری کی، کسی بھی ناول کی، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیریکٹر اس کا ایک سرٹن یہ اس طرح کا ہے، فلاں کیریکٹر اس طرح کا ہے۔ ان کیریکٹر کی جو پرسنالٹی اسسمنٹ ہوتا ہے وہ ڈیولپ ہونے میں، اس کو سمجھنے میں ہی شروعاتی 50 60 پیج چلے جاتے ہیں۔ قرآن اس فضول اور اس ایکسٹرا بحث سے بچنا چاہتا تھا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ تمام جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں ایک جو ہے کم عقل بدو کے لیے بھی ہدایت ہے اور یعنی سب سے ذہین ترین انسان کے لیے بھی ہدایت ہے۔ لہٰذا کسی ایسی بحث میں قرآن انوالو نہیں ہوتا عام طور پہ جس بحث کے لیے پہلے انٹروڈکشن دینا پڑے، جس کے لیے بہت زیادہ تفصیل پہلے تاریخی طور پہ اور فیکچوئل ڈیٹیلز بتانی پڑیں۔ قرآن عام طور پہ ان بحثوں میں انوالو نہیں ہوتا، لہٰذا شخصیات کے اعتبار سے بھی قرآن نے انبیاء علیہ السلام میں بھی انہی کا تذکرے کو چنا ہے جن سے عمومی طور پہ کم و بیش، کچھ سے کم کچھ سے زیادہ، اہل عرب کم سے کم نام سے اور شخصیات سے واقف ضرور تھے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ مدینے کے اندر جو یہود آباد تھے ان کے ذریعے اور ان کی ساتھ رہنے کی وجہ سے مشرکین عرب پہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک روب قائم تھا۔ ٹھیک ہے، قرآن نے اس کو بھی کیش کیا ہے۔ اچھا، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ صرف یہ ریزن تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت لائق و زیبا تھی کہ ان کا ذکر کیا جائے، تبھی ان مصلحتوں کا دھیان رکھا گیا۔ ان مصلحتوں کو دھیان رکھنا اپنے آپ میں اصل نہیں تھا، کیونکہ ایسے تو بہت ساری شخصیات عرب کے اندر مشہور تھیں، لیکن قرآن نے ان کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ جہاں قرآن اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ ایسے شخصیات کا تذکرہ کیا جائے جو اپنے آپ میں مشہور و معروف ہوں، وہیں اس بات کا بھی خیال رکھتا ہے کہ وہ شخصیات اپنے آپ میں دین میں، توحید میں، اللہ کی دعوت میں اور اخلاقی اعتبار سے اس بلند مقام پہ فائز ہوں جو ان کی شخصیت کا قرآن میں بیان کیا جانا جو ہے وہ یعنی مطابقت رکھے اس بات کی۔ یہ ایک خاص بات تھی۔ چوتھی بات ہم نے بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو تاریخی حیثیت ہے اور تاریخی جو اپس اینڈ ڈاؤنس ہونے ہیں وہ کافی سملر ہونے ہیں بنی اسرائیل سے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم اپنے قدم بقدم جو ہے وہ اپنی پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ پچھلی امتوں سے مراد کون ہے، یہود و نصارہ ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں، یعنی کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل اپنی تاریخی ادوار سے گزرے ہیں، مختلف پیریڈز آف ہسٹری سے گزرے ہیں، مسلمانوں کو بھی، امت محمدیہ کو بھی اسی طریقے پر اونچ نیچ اور تاریخی طور پہ فتح اور شکست کا سامنا کرنا تھا۔ لہٰذا سملیرٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کو زیادہ سے زیادہ کیا، تاکہ امت کے لیے ایک پہلی چیز تو یہ کہ ایک مثال ہو جائے کہ کن کن غلط اقدامات سے اور کن کن غلط حرکات سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ نے یہودیوں کو اس وجہ سے کرٹیسائز کیا تھا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے بعض حصے کو تو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ تو اللہ نے بھی بیان کیا کہ اس کی سزا اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ تمہیں دنیا کی زندگی میں ذلت میسر آوے اور قیامت کے دن جب تم ہمارے پاس پلٹ کے آؤ تو تمہارے لیے دردناک عذاب۔ گویا کہ اللہ نے ان صفات یہود کو بھی بیان کیا قرآن کے اندر، بار بار بیان کیا، اور بنی اسرائیل کی ان کمزوریوں کو بھی بار بار بیان کیا جو امت محمدیہ کے لیے ایک نشان عبرت ہو سکتی تھی، جن کے ذریعے جن کو سمجھ کے یہ سمجھا جا سکے کہ ہم سے پچھلی امت کا سے کہاں کہاں خطا ہوئی اور ان خطاؤں کو سمجھ کے جو ہے ان خطاؤں کو ہٹایا جا سکے۔ یہ بھی ایک مقصد تھا بنی اسرائیل کی سٹوری کو بہت فریکوینٹلی اور بہت ڈیٹیل میں بیان کرنے۔ پھر ایک اور خاص بات سمجھ لیجیے کہ چیلنجز جو بنی اسرائیل کی ہسٹری میں آئے ہیں اور امت محمدیہ کی ہسٹری میں جو چیلنجز آنے ہیں ان کی نوعیت سملر ہے۔ اس کو میں ذرا سمجھاتا ہوں ابھی۔
آپ دیگر انبیاء کی زندگی پڑھیں، یعنی آپ نوح علیہ السلام کی زندگی پڑھتے ہیں، آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھتے ہیں، لوط علیہ السلام کی زندگی پڑھتے ہیں، صالح علیہ السلام کی، ہود علیہ السلام کی، ہے نا، سلیمان اور داؤد علیہ السلام کی، یعنی دیگر انبیاء جو جن کی آپ تاریخ قرآن بیان کرتا ہے، جن کے واقعات کو جس پس منظر میں قرآن بیان کرتا ہے، ان کی ہسٹری اور موسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری میں ذرا فرق محسوس کیجیے گا۔ دیگر انبیاء کا جو مشن تھا وہ مشن دعوت تھا، مشن تبلیغ تھا، یعنی قوم کی طرف بھیجے گئے، ان کو توحید کا پیغام سنایا، ان کو بہتر سے بہتر طریقے سے، جس کو قرآن بینات کہتا ہے، یعنی اچھی سے اچھے طریقے سے، واضح طریقے سے، کمپیلنگ انداز میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ان کو دکھائیں، ان کو جن کو واضح تعلیمات کہتے ہیں وہ بیان کی، ان کو عدل کا نظام سکھایا، ٹھیک ہے، اور اپنی زندگی میں اپنے کردار کے ذریعے ان کو دعوت دی، اپنے اقوال کے ذریعے دعوت دی، اور جو طریقہ ممکن ہو سکتا تھا دعوت و تبلیغ کا سب کیا۔ قوم کے بعض لوگوں نے ایمان کو قبول کر لیا اور انبیاء کے ساتھ ہو گئے، اور قوم کے وہ لوگ جو ایمان کو قبول نہیں کیے ان پہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ آپ دیکھیں سورہ ہود اٹھا کے دیکھ لیں، سورہ ہود کا جو ریکرنٹ تھیم ہے وہ آپ یہی دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت ہے، دعوت توحید ہے، دعوت رسالت ہے، دعوت آخرت ہے، دعوت استغفار ہے، اور قوم میں سے جن لوگوں نے اس چیز کو قبول کر لیا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے ہیں، سیو ہو گئے ہیں، اور باقی قوم پہ عذاب آ گیا اللہ کا۔ یہ کامن ریکرنٹ تھیم جو ہے، یہ پیٹرن جو ہے اللہ کا، یہ اللہ کی سنت جو ہے وہ قائم رہی ہے۔ ہم جب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو انالائز کرتے ہیں اور خود حضور کی زندگی کو انالائز کرتے ہیں، یہ دو زندگیوں کو ہم مسلسل انالائز کریں گے اب اس پوری سیریز کے درمیان، لیکن یہاں پہ میرا جو اٹینشن ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ دینا چاہتا ہوں، اور ایک کنٹراسٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ محسوس کریں گے کہ ایسا عذاب والا معاملہ جو ہے وہ براہ راست اس طرح نازل نہیں ہوا جس طریقے پہ اگرچہ عذاب آیا ہے، فرعونیوں کے اوپر عذاب آیا ہے، وہ جو فرعون لشکر لے کے اترا ہے تو یعنی دونوں سائڈ سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، وہ ان کی پوری فوج ڈوب گئی ہے، لیکن معاملہ صرف فوج کی حد تک رہا ہے۔ یہاں جو عوام میں سے مصر کی وہ قبطی قوم جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائی تھی، ان پہ عذاب ہلاکت نازل نہیں ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے بچ بچا کے بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے ایریے کی طرف نکل گئے تھے۔ ایک خاص چیز آپ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں پہلی بار قرآن کے اندر یہ تھیم ذرا کم ملتا ہے آپ کو، کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا وہ رخ جو کفار کی طرف تھا، اس سے زیادہ تفصیلی بیان قرآن میں اس دعوت کا ہوا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دی ہے، بار بار دی ہے نا، بنی اسرائیل سے جو مکالمہ ہوا ہے، یعنی اپنی امت، وہ امت جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی تھی، اس کے ساتھ جو دعوتی مکالمے ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، اس کے ساتھ جو آرگیومنٹس ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو دعوتی طریقہ کار موسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا ہے، ان کے ساتھ جو تبلیغی معاملہ رہا ہے، اس پہ زیادہ زور ہے۔ اگر آپ محسوس کریں قرآن پر ایک مجموعی نگاہ ڈالیں تو یہ زیادہ زور اس طرف ہے۔ عمومی طور پہ آپ دیکھتے ہیں قرآن کے اندر جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا پیٹرن ہے وہ زیادہ تر جن کا رخ کفار کی طرف ہے، مسلمانوں کی تعلیم و تربیت انبیاء علیہ السلام نے کس طرح کی، اس پہ اگرچہ تفصیلی روشنی نہیں، حضور کی زندگی میں تو ملتی ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی زندگی جس کی تصویر قرآن پیش کرتا ہے، اس میں جو ان پہ ایمان لے آئے تھے جو لوگ، ان کی تعلیم و تربیت کا کیا نظام تھا، اس پہ روشنی کم پڑتی ہے قرآن میں۔ عمومی طور پہ کفار کی طرف روشنی زیادہ ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو ان کا مسلسل ایک ٹینشن کا ماحول رہا ہے، اور بنی اسرائیل جو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مستقل طور پہ اذیتیں دیا کرتی تھیں، طرح طرح کے بیہودہ سوالات کیا کرتی تھیں، خود موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یعنی اپنی اخلاقی اور اپنے صبر کو تھام کے جس طرح دعوت کا کام کیا بنی اسرائیل کے لیے، اس پہ ایک اچھی خاصی روشنی ملتی ہے۔ یہ آپ دوسرے انبیاء کے ساتھ نہیں دیکھیں گے، اور پھر حضور کی زندگی میں بھی یہ چیز بڑی پرومیننٹ ہے۔ قرآن میں آپ دیکھتے ہیں ریکرنٹ تھیم جہاں بھی خطاب ہوا ہے کفار کے ساتھ، اسی طریقے پہ اہل ایمان کے ساتھ بھی بہت یعنی فریکوینٹلی خطاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن کے اندر، اور اہل ایمان کی تربیت یعنی صحابہ کرام کی تربیت کا بھی ایک بہت بڑا حصہ جو ہے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے کون کون سی آیتیں نازل کی صحابہ کرام کی تربیت کے لیے، اور اس پوری جماعت کی تشکیل کے لیے جس کے ذریعے دنیا کے اندر سب سے بہترین اور سب سے عادلانہ نظام کا قیام ہونا تھا۔ لہٰذا قرآن کا ریکرنٹ تھیم مسلمانوں کی تربیت بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا بھی ریکرنٹ تھیم جو ہے ان پہ ایمان لائی قوم یعنی بنی اسرائیل کی تربیت بھی تھا۔ عام طور پہ قرآن جو سٹوریز بیان کرتا ہے وہ ذرا مختلف پکچر کی ہوتی ہیں، اس اعتبار سے اس پرٹیکولر سینس میں موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا جو پیٹرن ہے وہ سب سے زیادہ سملر اگر کسی سے ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یعنی تربیت کا رخ اہل ایمان کی طرف
تو ہمیشہ ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کا، لیکن اس رخ کو قرآن نے اتنے تفصیل سے جو بیان کیا، اس سملیرٹی کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام ممتاز ہیں، اور حضور سے سب سے زیادہ سملیرٹی اگر کسی نبی کی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی۔ پھر چیلنجز بھی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اسی قسم کے تھے۔ ایک جابر بادشاہ ہے، ظلم ہو رہا ہے اپنی قوم کے اوپر، اس کو ظلم سے بچانا ہے، بنی اسرائیل کو آزاد کرنا ہے فرعون سے۔ حضور کے سامنے وہی چیلنج تھا کہ بھائی قریش کے جو کفار تھے، ابو جہل تھے، ابو لہب، یہ سارے کے سارے جو مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ رہے تھے اور ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ رہے تھے، حضور نے جو ہے وہ حضور کے سامنے جہاں ایک طرف مسلمانوں کی اہل ایمان کی تربیت کرنی تھی مکہ کے اندر، وہیں ایسے راستے پیدا کرنے تھے، ایسے مینس اینڈ میتھڈز اختیار کرنے تھے جن کے ذریعے ان مسلمانوں کی حفاظت ہو سکے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہجرت کو تجویز کی، اور پھر ہجرت کے بعد جہاد کا حکم نازل ہوا، جس کے ذریعے سے ان کے ساتھ جنہوں نے حضور پر اور صحابہ کرام پہ ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا تھا، ان کے ساتھ ایک زبردست سمجھی کہ معرکہ آرائی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آسمانی صورت میں نہ نازل ہو کے مسلمانوں کے سیف اور تلواروں کے ذریعے نازل ہوا کفار کے۔ تو یہ اس اعتبار سے سملیرٹی، یعنی فرضیت، جہاد کی فرضیت کے اعتبار سے امت مسلمہ کا جو ایک حیثیت ہے، امتیازی حیثیت ہے، وہی امتیازی حیثیت تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو۔ یہ بھی ایک بہت بڑی سملیرٹی ہے جو دیگر انبیاء سے آپ کو نہیں ملے گی حضور کی زندگی میں، جتنی موسیٰ علیہ السلام سے ملتی۔ ایک اور وجہ جو بڑی اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یعنی کہ یہ سیکنڈ لاسٹ وجہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے، بنی اسرائیل جو ہے، وہ آخری امت تھی حضور سے پہلے کی۔ گویا کہ سب سے امیڈیٹ امت جو مسلمانوں کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے تھی، وہ بنی اسرائیل کی امت تھی۔ لہٰذا انسان جو اپنے قریب ترین تاریخ سے سب سے زیادہ سیکھتا ہے، کیونکہ انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے، دیکھیے یہ فطرت میں ہے، انسان کی فطرت میں دو چیزیں رکھی گئی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیش کیا ہے، خود اللہ نے رکھی ہے، اور وہ اسی فطرت کا استعمال کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کرتا ہے۔ وہ ایک یہ کہ انسان جو ہے ایگزامپلس کے ذریعے زیادہ اچھے سے سمجھتا ہے۔ قرآن بہت کثرت سے مثالیں بیان کرتا ہے۔ اگر آپ قرآن پہ مجموعی نگاہ ڈالیں، اور جو بھی آپ میں سے قرآن کو مسلسل پڑھنے کے عادی ہیں کم سے کم ترجموں کے ساتھ، تو وہ اس تھیم کو محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مثالیں بہت بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، قرآن واقعات کے ذریعے جو ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہوتا ہے اس کے ذریعے دعوت دیتا ہے۔ بہت سی باتیں ایبسٹریکٹ سینس میں بڑی خوبصورت لگتی ہیں، لیکن جب ان پہ عمل کرنے کی باری آتی ہے تو انسان کے سامنے کوئی نمونہ ہونا چاہیے، یعنی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے کہ ہاں یہ اس طرح سے عمل کرنے کی چیز ہے۔ مثال کے طور پہ زکوٰۃ کی ساری میتھمیٹکس آپ کو سمجھا دی جائے، پھر بھی آپ کے سامنے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت کا خاکہ سامنے نہیں ہوگا تو آپ نہیں بتا سکتے زکوٰۃ کو کن مصارف میں خرچ کرنا اور کس طرح کرنا، اور اس پورے نظام کو کیسے اسٹیبلش کرنا ہے، اور کیسے اس کو پروپیگیٹ کرنا، اور کیسے اس سے غریبوں کا بینیفٹ ہوگا۔ اگرچہ آپ کے سامنے ساری جو سمجھ لیجئے کہ یعنی تمام جو زکوٰۃ سے ریلیٹڈ آیات اور احادیث ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ بھی دی جائیں اور آپ ان کو حفظ بھی کر لیں، تو بھی آپ کے سامنے پریکٹیکل ایگزامپلس جو ہے وہ خلافت راشدہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز پھر یہ کہ جو حکومتی معاملات ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اس کے لیے بھی حضور کی زندگی، جو حضور نے جس طرح فیصلے کیے مدینے کے اندر، اور خلافت راشدہ میں جس طرح فیصلے ہوئے ہیں، قضا کا معاملہ کس طرح ہوا ہے، جو حدود کا تعین کس طرح ہوا ہے، کس طرح حدود کا نفاذ ہوتا ہے کرمنلز کے اوپر، ان ساری چیزوں کی ایک اپنی اسٹڈی ہوتی ہے، لیکن اسٹڈی کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل ایگزامپلس، یعنی ان کی زندگی سے جو ایگزامپلس ہیں ان کا سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی اس فطرت سے بخوبی واقف ہے، کیونکہ اسی نے فطرت کے اندر اس چیز کو ودیت کی ہے انسان، لہذا اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے واقعات سے ان تعلیمات توحید کو، جو توحید کی وہ تعلیمات جو ایبسٹریکٹ سینس میں قرآن کے اندر موجود ہیں، ان کا پریکٹیکل مینیفیسٹیشن انبیاء کے ذریعے دکھاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے ایک اور فطرت ہے انسان کے اندر کہ انسان اپنے سے قریب ترین دور سے سب سے زیادہ سیکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے سامنے 1990s کا ایگزامپل دیا جائے کسی اللہ والی کا، کسی بہت بڑے بزرگ کا، کسی نیک انسان کا، تو آپ زیادہ متاثر ہوں گے۔ دور صحابہ و تابعین کے ایگزامپل اگرچہ آپ بڑے مزے لے کے سنتے ہیں اور بہت یعنی آپ کے اندر جو ایمانی ولولہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اتباع کا پہلو ذرا کم رہ جاتا ہے۔ اسی لیے ہر زمانے میں جو ہے نیک اور اللہ کے ولیوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور ہر زمانے میں قائد کا اور امام کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جس کو دیکھ کے عوام جو ہے کے اندر عمل کا جذبہ متحرک ہوتا ہے۔ اس چیز کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر بہت زیادہ کیا، کیونکہ صحابہ کے سامنے ان کی مثال بالکل ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کے درمیان رہتے تھے، اور ان کی خطاؤں سے سیکھنا سب سے آسان تھا۔ اس فطرت کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو ہے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے۔
اور آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ یہ ان وجوہات میں سے ہیں جن یعنی ہم ان وجوہات کو بیان کر رہے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تذکرے کو تمام انبیاء کے تذکرے پہ مقدم رکھا. آخری وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی جب ہم انالائز کریں گے، اور ہم ضرور کریں گے، اور دوران گفتگو اس پہ بہت باتیں ہوں گی، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا دو پہلو ہے، یعنی دو پارٹ میں ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے ان کی پوری زندگی. جو ہم اسٹڈی کریں گے موسیٰ علیہ السلام کی، وہ پہلا پارٹ جو ہوگا وہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو کشاکش ہے اس پہ بات کریں گے. اور اس میں ہم ڈیل کریں گے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے فرعون کے غرق ہونے تک کے تمام واقعات جو قرآن بیان کرتا ہے، جہاں بھی بیان کرتا ہے، ان سب پہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، اور ان میں جو نصیحت چھپی ہوئی ہیں ان پہ بھی بات کریں گے. فرعون اور جو فرعون کی قوم تھی اس سے ڈیل کرنے کا جو طریقہ ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ہمارے لیے اگزامپل ہے کہ ہم جو جابر اور ظالم اور کفار میں سے، طاغوت میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ جن سے ہمارا روز کا وہ ہوتا ہے کشاکش ہو، ان سے کیسے مقابلہ کرنا ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے معاملے کی نوعیت کیا ہونی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا حصہ جو ہے جس پہ زیادہ تفصیلی گفتگو قرآن کے اندر ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے درمیان کے، یعنی بنی اسرائیل کی تربیت کا جو معاملہ ہے، بنی اسرائیل کی آزادی کے بعد ان کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام نے معاملات کیے ہیں، اس پہ بھی ذرا تفصیلی گفتگو ہم انشاءاللہ کریں گے. تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دو پارٹ میں ہے، اور دونوں پارٹ سے الگ الگ نصیحتیں ہمارے لیے ہیں انشاءاللہ. اور جب آپ وہ آیتیں پڑھیں گے اور میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ آیتوں کے مفہوم کو رکھوں گا، تو آپ بہت ریلیونٹ پائیں گے بہت سی باتوں کو. اگرچہ وہ قرآن کی تمام آیتیں ہمیشہ ریلیونٹ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں دین کے اندر کوئی بھی تجدیدی کام امت کے اندر کبھی بھی ہوگا، امت کے اندر کبھی بھی تجدیدی کام، یعنی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ریوائول کا کام جب بھی ہونا ہے، اس میں سب سے بہترین اگزامپل امت کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اس وقت شروع ہوئی جب ان کی امت ایمان لا چکی تھی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو امت کو ایمان قبول کروانے میں محنت نہیں کرنی پڑی، بلکہ ان کے ایمان کو مضبوط کروانے میں محنت کی ہے موسیٰ علیہ السلام. ان کو غلامی سے آزادی دلانے میں محنت کی ہے، ان کے اخلاقی پستی کو بہتر بنانے میں مدد کی، ان کی ہمتوں کو بلند کرنے میں موسیٰ علیہ السلام کی اصل جو ہے قوت صرف ہوئی. ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے میں اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی جو یعنی قوت ہے، جو ان کی عقل ہے، جو ان کی ذہانت ہے، وہ صرف ہوئی. گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جس دور میں بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے ہیں، اس میں اور ابھی کے دور میں اگرچہ 100% سملیرٹی نہیں ہے، میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں، لیکن بہت حد تک سملیرٹی ہے اس اعتبار سے کہ قوم تب بھی ایمان رکھتی تھی، قوم اب بھی ایمان رکھتی ہے. ایمان میں کمزوری اصل میں پرابلم ہے، اور اس کے ساتھ جو ڈیل کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے، وہ اصل ایک سمجھیے کہ بہترین نمونہ ہے تمام مجدد کے لیے، تمام وہ لوگ جو دین کے اندر تجدیدی کام کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ اپنے انسان کو اپنے علم اور اپنی صلاحیت اور اپنی حیثیت کے حساب سے کام کرنا چاہیے. جس کا علم جتنا ہو اس حساب سے اس کو ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں اتنا بڑا کام کرنا ہے. جس نے ابھی جو ہے 4-10 کتابیں پڑھی ہیں، وہ اپنے آپ کو مجدد نہ سمجھے بالکل بھی، وہ اپنے لیول پہ کام کرتا رہے. وہ جس کیڈر کے آپ ہیں علمی اعتبار سے اور تقوی کے اعتبار سے، اسی کیڈر میں کام کریں، تو یعنی جو ریزلٹس ہیں وہ بہتر بنتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں. پھر انشاءاللہ جو ہے یہ 8 باتیں سمجھ لینے کے بعد، ان 8 باتوں کو سمجھ لینے کے بعد انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. کچھ اس طرح کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو قرآن نے اتنی تفصیل سے کیوں بیان کیا، اور اس پہ کافی تفصیلی ریزنز جو ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھے. پھر عام طور پہ قرآن کا قصص کو ڈیل کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، واقعات کو ڈیل کرنے کا، سٹوریز کو بیان کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، اس کو بھی آپ نے کافی تفصیلی طور پہ سمجھ لیا. تو آج میں اپنا تیسرا درس جو ہے وہ اسی انٹروڈکٹری پارٹ پہ ختم کروں گا انشاءاللہ. اور جو ہمارے نیکسٹ سیٹرڈے کو بات ہوگی، وہ سورہ قصص کی آیت نمبر 3 سے انشاءاللہ ہماری بات شروع ہوگی. اور یہ 3 انٹروڈکٹری لیکچرز تھے جو نہایت ہی اہم ہیں. جن لوگوں کے چھوٹ جائیں وہ کوشش کریں کہ ریکارڈنگ ان کو مل جائے. اگر ریکارڈنگ نہیں مل سکتی ہے تو آپ خیر اس کا تو پھر کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن چلیے کوئی نہیں، انشاءاللہ آپ اس کے بعد سے اٹینڈ کریں. بہت سی باتیں جو ہیں وہ بیچ بیچ میں یعنی جہاں بھی دوبارہ آئیں گی وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور کچھ جو ریکرنٹ تھیم ہیں، کچھ جو بہت اہم باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ جہاں بھی اس سلسلے کی بات چلے گی میں اس کو انشاءاللہ ریپیٹ کر دوں گا. میں یہاں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور سوال جواب کے لیے یا کسی بھائی کو کوئی چیز ایڈ کرنی ہو
اس کے لیے اب سیشن کو ہم اوپن کر رہے ہیں 5-7 منٹ کے لیے. تو جزاک اللہ خیرن کثیرہ. السلام